آپ نے کہا تھا کہ ایک لفظ دعا سے مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا اور بات بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ، آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ایک لفظ دعا سے مفہوم بھی بالکل واضح ہو جائے گا اور بات بھی بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ اس لفظ کے مادے پر غور کریں۔ دال عین الف دعا۔ دعا اس لفظ کو نمایاں کرنے کے لیے میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 کا کچھ حصہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مولانا فتح محمد جالندری صاحب کی بہت ہی پیاری ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ آیت کے اس حصے میں عربی لفظ دعا 3 بار استعمال ہوا اور مولانا صاحب نے صرف ایک دفعہ ترجمہ دعا کیا۔ آپ غور کیجئے گا، اور 2 بار ترجمہ مولانا صاحب نے پکار کیا ہے۔ میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ترجمے میں مولانا صاحب نے کچھ الفاظ بریکٹ میں بھی لکھے ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب میں آیت کے اسی حصے کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے دعا کے لفظ پر توجہ رکھنی ہے۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھیں یا آپ سے سوال کریں یا آپ سے دریافت کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے نزدیک ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوتا، دعا کا، یہ پہلی مرتبہ وہ لفظ آ گیا ہے۔ اجیبو دعوتا، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعوت الداعی، دعا کا، دعا کرنے والے کی، اذا، جب، دعان، یہ تیسری دفعہ وہ لفظ آ گیا ہے۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ امید ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، عربی لفظ دعا 3 بار استعمال ہوا۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، الفاظوں کا چناؤ ترجمہ کرنے والے پر منحصر ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ مفہوم تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ سناتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے ایک بہت ہی زبردست دلیل دی ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں سے بھی دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا خوبصورت ترجمہ سناتا ہوں۔ آیت نمبر 40: کہو، بریکٹ میں کافرو۔ ایکسکیوز می، یہ بریکٹ کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی بھی وضاحت کر دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ دیکھیں، مترجم سمجھانے کے لیے کسی لفظ کو بریکٹ میں لکھتا ہے، وہ لفظ آیت میں نہیں ہوتا، جیسے اس آیت میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ کافر ہے۔ کافر مقصد نان بلیور، اور کافر ہی کہلائے گا۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے: کہو کافرو، بھلا دیکھو، اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ اس آیت میں عربی ٹیکسٹ میں اگر آپ غور کریں، ایک مرتبہ دعا کا لفظ ہے جہاں ترجمہ پکارو کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ اس آیت میں عربی لفظ دعا 2 بار استعمال ہوا، جس کا ترجمہ مترجم نے پکارتے کیا ہے۔ اب میں ان دونوں آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہوں، آپ تھوڑا غور کیجئے گا۔ کل، آپ پوچھیں، ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، ان، اگر، اتاکم، آ جائے تم پر، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکمو، یا آ جائے تم پر، او اتتکم الساعۃ،
یا آ جائے تم پر قیامت، ساعت و قیامت، اغیر اللہ ہے تو کیا غیر اللہ سے تدعونا تم سب دعا کرو گے، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سب سچے، بل یا ہو بلکہ اسی سے ہی، تدعونا تم سب دعا کرو گے، فیکشفو تو وہ دور کر دے گا، ما تدعونا جو کہ تم سب نے دعا مانگی، الیہ اسی کی طرف، انشاء اگر وہ چاہے، وتنسونا اور تم سب بھول جاؤ گے، ماں جن کو تشرکون تم سب شریک بناتے ہو۔ اب میں دونوں آیات کا ترجمہ ایک ساتھ کرتا ہوں، آپ تھوڑا غور کیجئے گا، کیونکہ ان دونوں آیات میں اللہ عز و جل نے بہت ہی زبردست دلیل دی ہے اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ پوچھیں کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ اگر تم پر اللہ کا عذاب یا قیامت آ جائے، کیا تم سب غیر اللہ سے دعا کرو گے؟ اگر تم سچے ہو تو ذرا جواب دو، بلکہ تم سب اسی سے ہی دعا کرو گے، اگر وہ چاہے اس کی طرف جو دعا تم سب نے مانگی ہے وہ دور کر دے گا، اور جن کو تم سب شریک بناتے ہو تم سب بھول جاؤ گے۔ دوستو، اللہ عز و جل نے تو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، کوئی ہے سوچے سمجھے غور کرے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔